الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادنا الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال تعالى في يوم آخر الذي جمع ماله وعدده أيحسب أن ماله أخلده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاح الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في أوسط كلامنا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في آخر كلامنا سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے سزاور ہے جس نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو وجود بخشا اور اس نے اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر کئی مخلوقات کو پیدا فرمایا محسن انسانیت اور انسانیت کے رہبر اللہ کے رسول آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے سارے جہاں کی طرف سے انہیں درود و سلام برادران اسلام میرے ہم نوا ساتھیوں اور پردہ نشین امت کی عزت دار مائیں اور بہنیں اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مشکور ہوں اس رب کریم کا جس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور افسوس صد افسوس کہ یہ مہینہ ہم سے گزرتا جا رہا ہے اس کا دوسرا عشرے کی آخری منزل ہمارے سامنے موجود ہے آج اس دوسری عشرے کی 17واں دن 17واں روزہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہمیں ایک تاریخی یاد دلاتا ہے تاریخی کارنامہ ہمیں یاد دلاتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے دو باتوں کو لے کر حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں میری بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست احباب میں اور رشتہ داروں میں اسے شیئر کرتے جائیں اور بڑی مہربانی ہوگی آپ کی میرے چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کرتے چلے جائیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ 17 تاریخ 17واں رمضان کا وہ منظر آج سے 1400 سال پہلے اسلام کا پہلا غدر اللہ اکبر مشرکان مکہ کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مٹھی بھر صحابہ 313 تھے اسلام کی بقا کے خاطر
10,000 کفاران مکہ سے للکارا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہے تھے، اے اللہ یہ ابھی ابھی ایمان لے کر تیرے پاس آئے ہیں، ان کا ایمان ابھی جو ہے پختہ نہیں ہوا، یہ کمزور ایمان کے میرے 313 صحابہ، مٹھی بھر صحابہ اگر اس معرکہ کے اندر فنا ہو جائیں گے تو میرے پروردگار عالم تا قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ اکبر، قرآن اس کا شاہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 5,000 فرشتوں کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد پھر 5,000 فرشتوں کو بھیجا، کل 10,000 فرشتوں کو بھیج کر اس جنگ بدر کا معرکہ تبدیل کر دیا۔ اس کے اندر 70 مشرکان مکہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے کفاران مکہ شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، عین اسی طرح سے آج 17 مارچ کو ہندوستان کی سرزمین پر، ہندوستان کے سرزمین پر آج کے دنیا کا ابو جہل جو سینٹرل حکومت کے اندر بادشاہت کر رہا ہے، جس نے مسلمانوں کو ظلم کے پہاڑ کے نیچے ڈھکیل دینے کی جو کوشش کیا جا رہا ہے، وقت نئے نئے قانون کو لا کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، لیکن آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ شہیداؤں نے، وہ حق گو علماؤں نے آج للکارا جنتر منتر پر، دلی کی جنتر منتر پر پارلیمنٹ کے سامنے للکارا حکومت کو، اور کہا کہ ہم اس نبی کے شیدائی ہیں جس نے جنگ بدر میں اللہ سے مدد حاصل کی تھی کفاران مکہ کے عوض۔ آج ہم، اے خدا تو آج بھی وہ خدا ہے، اے اللہ آج تو ہماری مدد فرما ان دنیا کے ابو جہل، شیبہ، عتبہ کے سامنے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 صرف وہاں کے لوکل مسلمانوں نے جنتر منتر پر جو ہے اس حکومت کو للکارا اور کہا کہ اگر یہ وقف ترمیمی بل کو واپس نہ لیا جائے گا تو ہم آنے والے دنوں میں پورے ہندوستان میں ملک گیر احتجاج کریں گے، اور اتنا زور للکارا کہ اس کی آواز پارلیمنٹ تک گونجی، اور پارلیمنٹ میں بیٹھے انڈین الائنس کے تمام ایم پی اس دھرنا کے اندر شامل ہو کر اپنے اپنے رائے اظہار کیا، اور اس کا سپورٹ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو دیا۔ میں اللہ کا مشکور ہوں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے پہلی بار اپنی اس تاریخ کے اندر پہلی بار سڑکوں پر اتر کر مسلمانوں کے عوض جد و جہد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور پورے ہندوستان، پورے ملک کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی اور جائیدادوں کی اور ان کے تمام اور ہمارے ائمہ اکرام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے خاص کر یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے آیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے اور تراویح کے بعد دو عبادتیں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک جو ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال نصاب بنایا ہے، اسے اپنے مال کا زکوٰۃ دینا ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ دوسری بات، اپنے جان کا صدقہ اللہ کے راہ میں صدقہ فطر کے طور پر دینا ہے۔ مجھے اس دو کے تعلق سے چند باتیں اپنی بات کو کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کراؤ۔ جس جگہ پر بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نماز روحانی غذا ہے، زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے، یہ دونوں کا کنیکشن ایک ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال نصاب بنایا ہے، اگر وہ مال کا زکوٰۃ نہ دے گا تو روز قیامت اس کا مال ایک سانپ کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا، اور اس سانپ کے سر کے اوپر 2 کالے داغ ہوں گے۔ آپ بہبو آج دنیا کا جو سانپ رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے سامنے 2 آنکھیں رہتی ہیں، اسی طرح سے بڑا اژدھا بنا کر اس کے سامنے اس کا مال لایا جائے گا۔ وہ مال سانپ کی شکل میں آ کے اس مالدار کو کہے گا اس کے جبڑے پکڑ کر، یہ میں تیرا مال ہوں، تو دنیا میں مال کو جمع کر گن کے رکھتا تھا، تو اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، تیرا مال کو سانپ کی شکل میں مجھے بنا کر بھیجا ہے، میں تجھے ڈستا رہوں گا اور تجھے جہنم کے حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے سورۃ الحمزات کے اندر، الذی جمع مالہ اخلدا، جو لوگ مالوں کو جمع کر کے گن کے رکھتے ہیں، ان کا مال روز قیامت حطمہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ حطمہ جہنم کا نام ہے، جو تڑکڑانے والی آواز اس جہنم کے اندر ہے، یہ اس کے اندر اس کے مال کو ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ رہی وعید۔ اور دوسری بات، مال صاحب نصاب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے جس کے پاس اتنا مال ہو یا اس کی رقم اس کے پاس موجود ہو اور اس پر 1 سال گزرتا ہو، تو اس کے لیے اس مال کا زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، زکوٰۃ 40واں حصہ اس کو دینا پڑے گا۔ اگر فرض کرو آپ کے پاس پورا 1 سال گزر جانے کے بعد اپنے خرچ و اخراجات کے پاس اتنے مال کے حساب سے تمہارے پاس مال بچا ہو یا سونا بچا ہو یا اس کے پیسہ بچا ہو، تو آپ کو اس کا 40واں حصہ دینا پڑے گا۔ فرض کرو 1000 روپے آپ کے پاس ہے تو 25 روپے آپ کا زکوٰۃ ہوگا، اور اگر 50,000 روپے ہے تو 1250 روپے آپ کا زکوٰۃ ہوگا۔ اگر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس بچت ہو رہے ہیں تو 25,000 روپے آپ کا زکوٰۃ ہوگا، اور اگر 50,000 روپے آپ کے پاس بچت ہے تو 50 لاکھ روپے آپ کے پاس بچت ہیں تو 1,25,000 روپے اس کا زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ فرض کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 1 سال گزر جانے کا حکم دیا ہے، آپ کو رمضان ہی میں دینا کوئی اس کی جو ہے کنڈیشنز نہیں ہے۔ اگر 1 سال اس پر کئی دوسرے مہینوں پر بھی ہو گیا تو آپ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن کیوں فرض کیا گیا رمضان کے اندر؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، رمضان کے مہینے کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے اندر ایک نفل عبادت آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کا ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دے گا، اور اگر ایک فرض ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کے برابر 70 فرض کے برابر ادا کرنے کا ثواب تمہارے اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ 1 to 70 آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ 1 روپیہ اگرچہ زکوٰۃ دیں گے تو 70 روپے اللہ کے راہ میں دینے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ مخصوص رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا۔ اب دوسری بات، رمضان
یہ زکوٰۃ کا پیسہ کن کن کو دیا جائے؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر۔ بہت سارے حضرات ایسے مدارسوں کو دیتے ہیں جہاں پر کھانے پینے کا طعام کا انتظام ہے، لیکن آج کے ماحول کے اندر علماء اکرام نے اس کی تنقید فرمائی ہے۔ مدارس دینیہ کو، مسجدوں کے اماموں کو، مؤذنوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیا جائے، کیونکہ مدارس کے نام پر جو مدرسوں کے کمیٹی کے حضرات اپنی روز مرہ عیاشی کے لیے جو یہ پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے، جو پہلے ایک سائیکل پہ چلتا تھا اس کا صدر آج بڑے بڑے کاروں میں پھرنے لگا ہے۔ یہ کیسا کہاں کا عوام کے زکوٰۃ کا پیسہ اپنی ذات کے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسے مدارسوں میں یہ پیسہ دیا جائے گا تو آپ کو نہ کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کے مستحق کون ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مستحق آپ کے رشتہ دار، غریب رشتہ دار، بھائی بہن، چچا چاچی، نانا نانی ہے۔ اپنے والدین کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں۔ سب سے پہلے مستحقین آپ کے رشتہ دار ہیں، دوسرے مستحقین آپ کے پڑوسی ہیں جو غریب ہیں، غربا ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، تیسرے آپ کے دوست و احباب جو غربت میں ہیں، جو اپنی حالت کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک زمانے میں وہ مالدار تھے اور اللہ کی مرضی ایسی ہو گئی کہ وہ آج جو ہے ایسے ماحول میں ہے کہ غربت کے شکنجے میں جو ہے محصول ہیں اور ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پسار رہے ہیں۔ آپ خود ان کے حال کو جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں تک خود جا کر اپنے زکوٰۃ کا پیسہ اگر انہیں دیں اور پہنچائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، چاہتے جو دور دراز میں غریب، مفلس، نادر، جن کے پاس دو روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، ایسے گھروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود جائیں، خود جا کر اپنے زکوٰۃ کا پیسہ ان تک ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ بہر کیف صدقہ فطر کے تعلق سے انشاءاللہ آخری عشرے میں کچھ اور اس کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئے گی۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ رمضان ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور جو گنے چنے جو روزے بچے ہوئے ہیں اور اس کو احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، خاص کر یہ مہینہ قرآن شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور جو تراویح ہے اس کو ادا کرتے ہوئے، اور جھوٹ، چغلی، غیبت اور دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بچ کر اپنی زندگی کے اندر اپنے ماحول کو سدھارتے ہوئے، گھروں کے اندر دینداری کو پیدا کرتے ہوئے، دیندار بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کو اس دنیا سے بسر کر آخرت کی دنیا کے تک ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، میرے آخری التجا ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب میں تک شیئر کریں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنے خاص دعاؤں میں اس بندے ناچیز کو بھی یاد کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔